ہم اپنے دل و یقین کے ساتھ، پورے ایمان اور اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ قرآن ایک گائیڈ بک ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ شریعت ایک ایٹرنل حقیقت ہے، اس میں جو ہے کوئی ابھی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے، اور ایک ایمان والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن میرا محور ہو، قرآن ہی میرا مرکز ہو۔ نمبر 2، بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی کے صرف نمونہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کے ہر چیز میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ادارے میں، ہر شعبے میں نبی کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ بات یقین کا حصہ بنانا ہوگا۔ اور ایک تیسری چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس امت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ امت سرخرو ہوگی، کامیاب ہوگی، اور یہی وہ امت ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت اور حکومت دینی۔ جب تک اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہوگا، وہ بھروسہ نہیں ہوگا، ہم جب تک احساس کمتری میں مبتلا رہیں گے، تب تک اللہ حالات نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لینی چاہیے کہ یہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہے۔ پچھلی 1400 سالہ تاریخ میں آج 1445واں سال شروع ہوا ہے۔ اس پورے دور میں اس امت پر کتنے نشیب و فراز آئے، کیا حالات سے گزارا گیا، کیا کیا تکلیفیں آئی، کیا کیا پریشانیاں آئی، لیکن یہ امت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ جتنا اس کو دبایا گیا اتنی شدت سے یہ امت پھر سے اٹھی۔ تو یہ 3 باتیں جو میں نے ضمناً ایک اجمالاً پہلے کہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس سے ایک ایمان والا بندہ پوزیٹو انداز میں سوچنے والا بندہ، یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دنیا والے جتنی بھی تدبیریں کر لیں، جتنے بھی قانون لے آئیں، جتنے بھی UCC جیسے بل پاس کر لیں، وہ کچھ بھی کر لیں، لیکن ایمان والے کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ان کی مکاریاں، ان کی تدبیریں زیادہ دن نہیں چلیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی مکاریاں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور دنیا والے کیا بتاتے ہیں وَيَمْكُرُونَ، وہ مکاریاں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کوئی یہ بندہ کہے لا الہ، اللہ کوئی معبود نہیں، تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ الا اللہ نہ کرے، وہ بندہ سارے دلوں سے سارے خداؤں کو نکال دے، لا الہ کوئی معبود نہیں، اور جب تک الا اللہ نہیں کہے گا بات پوری نہیں ہوگی۔ ہم پورے مارکیٹ میں، نیوز پر، سوشل میڈیا پر، بیانوں میں، تقریروں میں یہی کہا جا رہا، وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ پوری آیت تو پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا بول رہے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ایک منفی پہلو نہیں بتایا کہ یہ لوگ ستانے کی، پریشان کرنے کی، بلکہ یہ بتایا کہ جو اللہ پلاننگ کر رہا ہے اصل وہ ہے۔ تو اس سے ایک مومن بندے کے دل میں پوزیٹو نریٹیو سیٹ ہوتا ہے، ایک مثبت خیال آتا ہے، پھر وہ کم ہمت نہیں رہتا، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے عام طور پر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سورہ، خاص طور سے سورۃ البروج جب اتر رہی تھی، تو وہ جو زمانہ تھا مکے کا دور، ابتلا کا، آزمائش کا، فتنوں کا، پریشانیوں کا، مدینہ آنے کے بعد جو ہے مسلمان سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، یہ غلط تمہید ہے، یہ غلط تدبیر ہے۔ جبکہ اصل حقیقت یہ ہے
مدینہ آنے کے بعد بھی اس سے زیادہ تکلیفیں آئی، اس سے زیادہ تکلیفیں آئی۔ تکلیفیں آنا، پریشانیاں آنا، مصیبتیں آنا، فتنوں میں ڈالنا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اور کندن میں سے نکل کر کے وہ جو سونا ایک دم مضبوط بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہے۔ یعنی مسلمان نے یہ سیٹ کر لینا ہے ذہن و دماغ میں کہ حالات تو آنے ہی ہیں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ مجھ پر پریشانی نہیں آئے۔ جب یہ سیٹ کر لے گا مائنڈ میں تو ظاہر ہے پھر ان حالات سے نمٹنے کے لیے پلاننگ اس کے پاس موجود رہے گی۔ مدینہ منورہ کے اندر کیا کچھ تدبیریں نہیں کی گئی۔ ایک طرف یہود ہے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، ایک طرف مدینے کے اندر کی منافقین ہیں، ایک طرف باہر کے منافقین ہیں جو آس پاس کوفہ، بصرہ، عراق، شام سے وہ عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن سبا کی جو پلاننگ چل رہی تھی، ایک طرف مکے کے مشرکوں کی پلاننگ، اور اس سے بڑھ کر آگے بارڈر پار کر کے آپ جائیں گے تو ایران کی حکومت اس زمانے کی سپر پاور طاقت، روم کی حکومت اس زمانے کی سپر پاور طاقت، یہ سب مل کر اس چھوٹی سی ریاست کو، اسلامک اسٹیٹ کو برباد کر دینا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے مسلمانوں کو یہ ہمت دلاتا ہے کہ یہ دشمن کی جتنی طاقتیں ہیں یہ سب کمزور ہیں۔ قرآن کہتا ہے، دیکھیے قرآن پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے چیلوں سے لڑو، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، یہ وہ شیطان تھا جو تم کو ڈرا رہا تھا کہ ہم سے ڈرو۔ اللہ فرما فَلَا تَخَافُوهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَخَافُونِي، مجھ سے ڈرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دشمنوں کے تعلق سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کبھی یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ اپنی کمزوری ہے کہ ہم جو بکھرے ہوئے ہیں، جس کا وہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہماری اپنی کھوٹ ہے، یہ ہماری اپنی برائی ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی تدبیریاں کمزور، دشمن کمزور، وہ خود پھٹے ہوئے، وہ خود بٹے ہوئے، وہ ہزاروں دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی کمزوری دکھائیں گے تو ظاہر ہے اس کا غلط فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ ہے کہ دل کہتا ہے فصل جنوں کے آنے میں کچھ دیر لگے، فصل کہتے ہیں بہار کو، دل کہتا ہے فصل جنوں کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اب یہ ہوا چلنے ہی کو ہے، صبح چلے یا شام چلے۔